الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. احباب گرامی، چاند کے اعتبار سے آج یکم محرم اور سن جو ہے وہ 1442 ہجری ہے. آج کی تاریخ لیکن آج سے 1418 سال قبل، تاریخ تو یکم محرم تھی اور سن 24 ہجری تھا، لیکن دن آج جمعہ ہے، وہ اس سال یکم کو ہفتے کا دن تھا. اور جگہ مسجد نبوی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور نبی علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک جہاں آپ کی قبر ہے، وہ جو درمیانی جگہ ہے وہ جگہ تھی. اور اس جگہ پر چارپائی ہے اور چارپائی پر ایک شہید کا جسد خاکی پڑا ہے. لیکن یہ شہید کون ہے؟ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. باقی جتنے صحابی تھے وہ مرید تھے، جس طرح آج ہوتے ہیں نا مرید، کسی بزرگ کے کسی اللہ والے کے آپ جا کر مرید بن جاتے ہیں. اور مراد ہے کہ جو مانگ کر لیا ہو. تو حضرت عمر جو ہیں وہ مراد رسول تھے، نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگ کر لیا تھا، وہ مراد رسول تھے، باقی سارے مرید رسول تھے. ان کا جسد خاکی جو ہے وہ چارپائی پر پڑا ہے. اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، ذات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جب تک کفر میں تھے تو اس وقت تک بھی اپنی انتہا پہ تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے عقیدت سے، جوش سے، محبت سے پہلی بار نعرہ تکبیر زور سے بلند کیا تھا. یہ وہ ہستی ہیں جب ایمان لاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والد ہیں. مومنوں کی ماں کے والد بھی ہیں، تو والد ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 خوش قسمت صحابہ کے نام گنے تھے. ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، تو جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. وقتاً فقتاً مختلف موقعوں پر بعض کو خوشخبریاں دی ہیں کہ یہ جنتی ہے، جس نے دیکھنا عبداللہ بن سلام، اس طرح مختلف، لیکن ایٹ اے ٹائم 10 اکٹھے جو خوش قسمت جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں دوسرے نمبر پر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح یہ
خلافت راشدہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بھی رکھی تھی، خوشخبری بھی دی تھی، اس میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر، نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا اور دوسرا نمبر جو تھا وہ ان کا تھا، اور ان کی خلافت جو ہے وہ 10.5 سال تک خلافت رہی ہے۔ اتنا لمبا عرصہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، اور اس دوران ان کی حکومت جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک، یہ جو آپ کے بڑے بڑے یہ ملک ہیں نا اس وقت کے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے صوبے تھے ان کے، اتنی لمبی چوڑی ان کی حکومت تھی۔ اور سب کچھ کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پہلے شہید ہیں۔ فجر کا وقت تھا، جماعت کے لیے صفیں سیدھی کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اور ادھر جو ہے وہ ابو لولو فیروز نامی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے آگے بڑھ کر خنجر سے وار کیا، اور خنجر یہاں لگا اور انتڑیاں کٹ گئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کتے نے کاٹ لیا، وہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے ہو کر نماز مکمل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ پوچھا مجھے کس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، تو بتایا کہ وہ جو مجوسی ہے، کہنے اللہ کا شکر ہے کسی کلمہ گو کے ہاتھوں تو نہیں نا میں مارا گیا، یعنی موت تو میری آ رہی ہے، شہادت کی موت جس کی تمنا بھی کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں، یہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہونا، مارا جانا، یہ کوئی خیر والی نشانی نہیں جو لوگوں نے آج تماشا ہی بنا رکھا ہے۔ 10-20 ہزار کی موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہ اگر تھوڑی سی مزاحمت کرتا گولی مار دیتے ہیں، 5-10 ہزار کا موبائل ہوتا ہے، تھوڑی سی مزاحمت کرتا گولی مار، بندہ مارنا یعنی کتے سے بھی ہلکا بنا رکھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں سمجھ دے، عقل دے۔ یہ انسانی جان بہت قیمتی جان ہے، اور پھر اس میں سے مسلمان کی جان تو بہت ہی قیمتی ہے، یہ تو بالکل کسی کو اختیار ہے کہ اس طرح جو تباہیاں لوگوں نے مچانی شروع کر رکھی ہیں، اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ ہوا، اور وہ پچھلا مہینہ جو حج کا پورا ہوا نا اس کی 26 تاریخ تھی۔ 3 دن اس کے بعد جو ہے نا موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یکم کو ہفتے والے دن اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر ان کی جو باڈی ہے اس کو مسجد نبوی میں لایا گیا اور جنازہ پڑھا گیا۔ جو سینئر صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ شامل ہوئے جنازے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں، یقینی بات میرے اور آپ کے لیے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، لیکن ایک طرف ایمان کا تقاضا دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سر النبی انہیں کہا جاتا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منافقوں کے نام نبی علیہ السلام نے ان کو بتائے تھے، اور جب کوئی دوگلا بندہ مرتا تھا حضرت عمر پوچھتے حذیفہ یہ اس میں تو نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر جنازہ خود پڑھتے تھے، ورنہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور خود اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا دھیان رکھنا میرا حذیفہ جنازہ پڑھے تو پھر میری چارپائی لے کر جانا اماں عائشہ کے پاس۔ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، لیکن اندر سے پھر بھی ڈر لگا ہوا، یا اللہ میری اخیر جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ پیشین گوئیاں موجود ہیں، یقینی بات ہے، لیکن ایمان کی کیفیت ہی اور ہے۔ لوگوں نے ایمان جو ہے 2 4 جمع تفریق بنا رکھی ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اللہ کے ساتھ ایک آپ کے تعلق کا نام ہے، ایک اس مان کا نام ہے جو ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور وہ بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا صحابہ میں کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں، انہوں نے جنازہ پڑھا ہے، تو پھر اپنے پاپ کی چارپائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے لے گئے اور جا کر کہنے لگے اماں جان آپ کا بیٹا بھی ہے اور سب کچھ ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، عمر میں بے شک تھوڑی چھوٹی تھی، لیکن مومنوں کی ماں ہونے کے ناطے تو ساری امت جو ہے ان کے بیٹوں کے درجے میں ہے، تو آپ کے بیٹے کی میت ہے، اجازت ہو تو یہاں ہم دفنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھی کو موت کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی ہم آپ کی اجازت سے اس حجرے میں دفن کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ یکم محرم اس دن یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک وہ المناک واقعہ پیش ہوا، اور اس کے بعد فتنوں کا وہ دروازہ کھلا کہ آج تک بند نہیں ہو رہا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے شرف صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. وہ بصیرت، وہ بصارت، وہ فراست شاید کسی کو نصیب. اور وہ ہر چیز کو بہت پہلے جانچ لیتے تھے، پرکھ لیتے تھے. اور جب تک کفر میں تھے انتہا پہ تھے. 6 سال نبوت کے ہو گئے تھے جب یہ مسلمان ہو گئے. ان 6 سالوں میں انہوں نے ظلم کی وہ حد جو تھی وہ کسر نہیں چھوڑی. لیکن جب مسلمان ہو گئے تو پھر ادھر بھی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر زندگی میں وہ انقلاب آیا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. مالدار آدمی تھے، تجارت پیشہ تھے، اور کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے جو اپنی قوم کی سفارت کاری، دوسرے قبیلے، دوسرے علاقے کے لوگوں سے معاملات طے کرنے، وہ ان کی ذمہ داری تھی. جھگڑے ہوتے تھے، ان میں سالس یہ ہوتے تھے. مالدار بھی تھے، سارے شرف تھے. لیکن جب اسلام آ گیا دنیا ہی بدل گئی. ملک شام ان کی حکومت میں فتح ہوتا ہے اور وہاں چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. کس حال میں انہوں نے اپنا اسلم نام کا غلام تھا، اس کو آزاد کیا ہوا تھا. مولا اسلم کے نام سے کتابوں میں اس کا نام لکھا ہوا، آزاد کردہ غلام. آپ جا رہے ہیں، سادہ سی سواری ہے اس کی، اور اس نے اپنی سواری پہ چادر ڈال دی اور اس پہ بیٹھ گئے. اب وہاں جو آگے استقبال والے وہ سارے حیران ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے خلیفہ جو آ رہا ہے، کہاں ہے، کس طرح کے لاؤ لشکر میں ہے. اور وہ غلام نے اشارہ کیا کہ یہ. بعض روایتوں میں تو اس سے بھی ہٹ کر ہے کہ وہ باری اس کی تھی، سواری پہ وہ بیٹھا تھا. لیکن یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ تاریخ دمشق کی صحیح روایت ہے کہ جس میں 2 سواریاں تھیں، ایک غلام کی ایک ان کی. اور غلام والی سواری سادہ سی سواری تھی اور اس نے اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دی. یہ پیشاب وغیرہ کے لیے گئے، واپس آئے تو اس نے کہا جی اس پہ بیٹھ جاؤ، اس پہ بیٹھ گئے، کوئی پرواہ نہیں. یعنی دل کے اندر وہ جو اکڑ، بڑائی، تکبر، غرور، وہ سارے مٹ گئے. اور اللہ نے شان کتنی دیے رکھی ہے. اور اب موقع کون سا ہے؟ دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، فتح کا موقع ہے، چابیاں لینی ہیں. لیکن کہ میری کپڑوں کے ساتھ ٹور ہو، میری جتھے کے ساتھ ٹور ہو، میری ہو ہا ہوٹلوں کے ساتھ ٹور ہو، نہیں. فرمایا اس موقع پر انہوں نے، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، کہنے لگے انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل ترین لوگ تھے. مجھ سے بڑی بھی کوئی ذلت والی قوم ہو سکتی ہے جو اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو دفن کر دے. اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے. یہ وہ لوگ تھے عرب کے، ان میں ایسے قبیلے بھی موجود تھے ننگے طواف کرنے والے. جہالتیں ایک سے بڑھ کر ایک مختلف موقعوں پر بیان ہوتی رہتی ہیں. کہتے ہیں ہم تو اس قسم کے لوگ تھے. فاضل اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. فمہما نطلب العزہ بغیر ما عزل اللہ بہی، اب اگر ہم جس چیز سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں عزتیں تلاش کرتے پھریں گے، میرے کپڑے ٹوری ہونے چاہیے، میری سواری ٹوری ہونی چاہیے، میرا جتھا ہونا چاہیے، ہو ہا جاہو جشم لشکر یہ وہ ہونے چاہیے، تو فرمایا ہوگا کیا؟ اذلنا اللہ، اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا. یہ جو لوگوں کی نظریں ہیں نا، وہ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسا خلیفہ ہے. تو کہنے لگے تمہارے ہی وہ ظاہری چیزوں کی تلاش ہے تمہیں، لیکن ہمارے معیار ہی اور ہے. جب ایمان بندے کے اندر آ جاتا ہے نا تو بندے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ خالص ایمان کی رتی ہمیں بھی نصیب کر دے، ہماری دل کی دنیا بھی بدل جائے، ہماری سوچیں بھی بدل جائیں، ہماری کیفیتیں بھی بدل جائیں، اور وہ رنگ تھوڑا بہت چڑھ جائے جو تجھے قبول ہے، جو تیرا رنگ کہلاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اس سے بڑھ کر کون سا رنگ؟ اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ میرے معاملے عزت ذلت کے سارے میرے رب کے ہاتھ میں، میری صحت تندرستی بیماری سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، میرے گھاٹے فائدے سارے اسی کے ہاتھ میں، اور عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء اسی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، صاف ستھرا رہنا ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے ایمان میں یہ نہیں ہے کہ بندہ جتنا گندا ہو اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ جہالت ہے پرلے درجے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جس گلی سے گزرتے تھے خوشبوئیں آتی تھی، لوگ خوشبوؤں سے پہچانتے تھے. الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی نبی علیہ السلام نے ایمان کا حصہ قرار دیا. یہ اپنی جگہ پر ساری باتیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہر وقت جو ہے نا وہ کپڑے ہم اپنی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں. لوگ جو بعض اوقات وہ کپڑوں کی حفاظت کے لیے پہنے بیٹھے، کریز نہ ٹوٹ جائے، یہ نہ ہو جائے، سارا ان کو ٹینشن یہ بنی ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے یہ اللہ نے احسان کیا ہے، آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا موقع دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کپڑوں کی فکر ہو اور باقی کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو. نہیں، فرمایا عزت ہمیں ان چیزوں سے نہیں ملی، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کے ذریعے دی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہستی ہیں. اور
انہوں نے اپنی فراست سے جو نظام حکومت قائم کیا اس سے بے شمار کام جو ہیں، اولیات فروغی کے نام پہ جو حضرت عمر فاروق کی سیرت کی کتابیں ان کے اندر بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، وقت کی مجبوری ہوتی ہے ہمیشہ ہی، اس میں سے صرف ایک بات کہ یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے ہجری، یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔ ایک آیا چیک ان کے سامنے، اس کے اوپر صرف شعبان لکھا تھا، کہنے لگے اس سال کا ہے، پچھلا ہے، کون سا ہے؟ تو کوئی سال وغیرہ تو اچھا تو پھر سال تو چلتا کوئی نہیں تھا، چاہیے سال کیسے شروع کریں، کہاں سے کریں، ٹرننگ پوائنٹ ہمارا بنیاد کس کو بنانا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بھی تو ان کے حضرت علی جیسے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ہجرت کو بناتے ہیں، ہجرت کو بنایا اپنا بنیاد، اور ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہو رہا ہے، ہجرت سے چلتا ہے۔ اچھا پھر اب مہینہ پہلا کون سا ہوگا؟ تو یہ یکم محرم جو ہے، اس سے مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، جس کے آج ہمارا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم کلمہ گو ہیں، نمازی ہیں، نسل در نسل مسلمان ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ ہمارا آج سال کون سا ہے؟ 2020 ہر بچے کو یاد ہے، ہر بزرگ بوڑھے کو یاد ہے، مائی اماں سے جا کر پوچھ لے، بوڑھی جس کو کوئی پتہ نہیں انہیں کہنا 2020 اب تک وہ کیلنڈر ہر ایک کو یاد ہے، اور جو ہمارا اصلی مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ کیلنڈر آج نیا شروع ہوا ہے، اور پچھلا جو ہے وہ سال ختم ہوا ہے۔ اب ایک سال ہماری زندگی کا گزر گیا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم سالگرہ منانے بیٹھ جاتے ہیں، اب جی میرے بچے کی عمر اتنی ہوگی، میرے بچے کی عمر اتنی ہوگی، یہ ہو گیا، میں اتنے سالوں کا ہو گیا، اب وہ جی 63 سال کا ہو گیا، 63 پاؤنڈ کا کیک جو ہے وہ کاٹتے ہیں، 65 سال کا ہو گیا 65۔ اللہ کے بندے تو سوچ، تھوڑا سا عقل سے کام لے، یہ تیرے اکاؤنٹ میں 63 سال تیرے کھاتے پڑ گئے، تیری عمر 80 90 100 سال جتنی بھی ہے باقی تو بھی اللہ کے کھاتے میں ہیں، یہ تیرے کھاتے میں آ گئے، تو نے ان کا اندر کیا کیا ہے؟ یہ جو تو نے اویل کر لیے، انجوائے کر لیے، گزار لیے، یہ جتنے سال تیری زندگی ہے اب یہ تیرے کھاتے میں پڑ گئے، تو نے ان کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ یہی کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ذرا اس گھڑی کی بھی فکر کیا کرو جو تمہاری آنے والی ہے کل، اور جس میں تم نے کیا آگے بھیجا ہے وہ سب کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنی جانوں کا محاسبہ خود کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا خدائی محاسبہ شروع ہو جائے۔ اس کی سند میں بحث ہے، ایک سند کے راوی سارے صحیح ہیں، ایک آخر پر جا کر ایک راوی کا گیپ ہے، وہ کور نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ ساری سیرت کی کتابیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر یہ قول ان کی طرف منسوب ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم، اپنے حساب خود ہی کر لیا کرو، اپنے محاسبہ خود کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ شروع ہو۔ تو اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو ہر دن کا شام کو حساب کرتا ہے، ہر مہینے کا حساب کرتا ہے، سال کا حساب کرتا ہے کہ سال میں نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا۔ تو ہم کم از کم اچھے انسان تو بننے کی کوشش کریں، اچھے مسلمان بننے کی تو کوشش کریں کہ جو میں نے زندگی گزاری ہے، اور خاص طور پہ یہ جو میرا سال گزرا ہے یہ کیسا گزرا ہے، اس میں میرا معاملہ جو ہے میرے رب کے ساتھ کیسا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رہا، دین کے ساتھ کیسا رہا، جو میری اصل پہچان جس کا میرا امتحان ہونا ہے۔ جو کچھ بھی میں کرتا پھروں اللہ نے یہ نہیں پوچھنا یہ کیا یہ نہیں کیا، اتنی پڑھائی کی نہیں کی، یہ کاروبار کیا نہیں کیا، اللہ نے تو اپنے حساب لینے، اور اس کی بنیاد مسلمان کی شخصیت کی تعمیر کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ مسلمان کی شخصیت، اس کو اگر آپ قرآن اور سنت سے تربیت دیں گے، یہ رنگ چڑھائیں گے، تو وہ شخصیت بنے گی جس طرح کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بنی تھی، اور جن کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتے تھے کہ یا اللہ جس طرح زندگی حضرت عمر نے گزاری ہے اس طرح کی زندگی دینا، جس طرح کی موت انہیں ملی ہے اس طرح کی موت دینا۔
وہ خود بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مرزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں شہر میں مجھے موت نصیب کرنا۔ قابل رشک سوچے تھی، قابل رشک ان کی موتیں تھیں، اور اسی کے اوپر دوسرے لوگ بھی رشک کرتے تھے۔ وہ اعلیٰ سوچ وہ نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو کم از کم اتنا تو اپنا ہی ذرا ہم بھی حساب لگائیں کہ کل ہمارا حساب شروع ہونے والا، تو میں نے یہ سال جو گزارا کیسے گزارا، کیا اس میں نے کیا ہے، کیا کھویا کیا پایا ہے۔ وہ دن جو ہے اس کے بارے میں تو یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں کہ ذرہ برابر نیکی وہ بھی سامنے آنے والی ہے، ذرہ برابر برائی وہ بھی سامنے آنے والی ہے۔ اور مشہور حدیث ہے ترمذی کی اور باقی کتابوں کے اندر بھی صحیح ہے، البانی صاحب نے سے کہا کہ اس وقت تک اس بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے اللہ کے سامنے، جب حاضری ہو گئی نا، جب تک حساب پورا نہیں ہوا اس کے قدم نہیں ہلیں گے۔ اور ان میں سے عمر کے حوالے سے کہ عمر کہاں گزاری، اب یہ جو ہماری عمر گزر رہی ہے نا، ذرا اس میں دیکھ لیا کریں، کبھی کبھی اپنے گریبان میں اپنے آپ سے سوال کر کے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ساری زندگی میں نے بچوں کو ایک ہی سبق دینے کی کوشش کی، بیٹا اپنے آپ سے مخلص ہو جاؤ۔ ہم اپنے آپ سے یقین جانے مخلص نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو میرے کرتوت ہیں کالے کرتوت دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا مجھے جوتے مار مار کے زندہ نہ چھوڑے، اور قبر میں جو میرا حشر ہوگا وہ بھی مجھے پتہ، لیکن پھر بھی میں کرتا چلا جا رہا ہوں، کرتا ہی چلا جا رہا ہوں، باز ہی نہیں آتا۔ اپنے آپ سے بھی ہم لوگ مخلص نہیں کہ دنیا کا ہو معاملہ، آخرت کا معاملہ میرا سنور جائے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جو مجھے سنوارنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام، اپنی پاک کتاب قرآن مجید بھیجی ہے، پورا سال گزرا، میں نے کبھی کھول کر دیکھا ہے میری روٹین کیا ہے؟ کہ ڈیلی میں قرآن پڑھتا ہوں، کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا اپنے گریبان میں، ورنہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں ہماری شکایت لگا دینی ہے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میرے نہ ماننے والوں نے قرآن کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ ہم پیچھے تو نہیں پھینکتے، اوپر رکھ دیتے ہیں قیمتی قرآن، قیمتی غلاف، اور اتنا اونچا کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے، اور ہاتھ ساری زندگی لگاتے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ جب پوچھے گا تو یہ کر کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، فلاں ڈگری، میرا قرآن بھی پڑھنا آتا کہ نہیں؟ اتنا مجھے دکھ ہوتا تھا جب ہم ایم اے اسلامیات کے وائوے لیتے تھے، اور اس میں ہم نے شرط رکھی تھی کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا نہیں پاس کرنا۔ اب وہ بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی، بیٹا یہاں سے پڑھو، نہیں سر جی اور، اچھا چل یہاں سے پڑھو، اچھا نہیں سر جی اور، بار بار اسے موقع دیتے قرآن میں سے کسی جگہ سے پڑھ کے دکھا دے۔ ایسے بدقسمت مسلمانوں کے بچے ایم اے اسلامیات کرنے چلے اور قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آج معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کے نوجوان نسل جو نئی پیدا ہوئی ہے، اس کا سب کا یہی حال، نہیں قرآن پڑھنا تھا، وہ کلچر ہی ختم ہو گیا۔ منوسوں کی طرح تو ساری رات جاگ کے رہتے ہیں، صبح پڑھے رہتے ہیں، پڑھنا کس نے؟ ختم ہو گیا۔ اور جب تک قرآن سے تعلق نہ جڑا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بآخرین، اللہ اسی قرآن سے عزتیں دیتا ہے، اور جو اس قرآن کو پشت دکھاتے ہیں ویضع بآخرین، اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایٹمی طاقتیں ہیں، 56 ملک ہیں، اور دنیا کی ذلیل ترین قوم اس وقت مسلمان ہے۔ پوری دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہے، جہاں بمباری ہوتی ہے، جہاں تباہی مچتی ہے، وہ مسلمان کے ملک میں مچتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کو پیٹھ دکھائی، اللہ کے قرآن کو پیٹھ دکھائی، اللہ نے ان کی ساری ترقیوں کے باوجود ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ تلاش کرتے پھرے عزتوں کے راستے جہاں مرضی، عزت کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کے ساتھ تعلق والا راستہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت بخشتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور جو لوگ اس کو پیٹھ دکھاتے ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے دیکھنا ہوگا ہمیں بھی کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرے گھر کے اندر قرآن باقی جو میرے افراد خانہ ان کا تعلق کیسا ہے۔ بدقسمتی میرے سمیت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں، لوگوں کو دھوکہ دیں، بڑے نیک بنتے پھریں، یقین جانے ہمارے گھروں میں قرآن کا کلچر ختم ہو گیا، نہیں آواز آتی تلاوت کی، کو پڑھتا دکھائی نہیں دیتا، بدقسمتی ہے ہماری۔ تو خدا را اپنا محاسبہ کریں کہ کل ہم اللہ کے سامنے جا کر جواب کیا دیں گے؟ اللہ نے پوچھنا تو نے یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، نہیں پوچھنا تو یہ پوچھنا کہ میں نے جو کتاب بھیجی تھی اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر زندگی کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔
کسی کو عقل تنگ کرے، شیطان تنگ کرے، فتنے باز تنگ کرے، ہر ایک کے لیے بہترین نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ وہ کبھی میں نے کسی سیرت کی کتاب کوئی خریدی ہے؟ دنیا جہان کی اوٹ پٹانگ چیزیں تو خریدتے ہیں، میرے گھر میں 1 2 3 4 ذرا جائزہ لینا کتنی ہیں سیرت کی کتابیں، اور یہ پورا سال گزرا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ کسی ایک بات کو یہ میرے نبی کی بات تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیا ہو، نافذ کیا؟ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ ذرا خود کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس لیے ہمیں پیدا کر کے یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کہتا میں نے اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی کی اعلیٰ ترین شکل یہ نماز ہے، قیام، رکوع، سجدہ، ساری عاجزی کی شکلیں اس میں اللہ نے اکٹھی کر دی جو فرشتوں کو نصیب نہیں۔ فرشتوں کو ایک ایک حصہ نصیب ہے، جو قیام والا قیام میں، جو سجدے والا سجدے میں، ساری عبادت نہیں نصیب۔ ہمیں یہ سارا اعلیٰ شرف اللہ نے نماز کی شکل میں دے رکھا ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں، ٹوٹل ٹائم کیلکولیٹ کر لیں کتنے منٹ بنتے ہیں، اور باقی اللہ کی طرف سے چھٹی ہے، لیکن یہ 5 نمازیں ہم میں سے کتنے ہیں جو بر وقت ادا کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ کرے ذرا اپنا محاسبہ، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ کیا اول وقت ہم نماز پڑھتے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنے سے ابتدا کرتا ہوں، ہر گھرانے کا یہ حال ہے کہ یہ جتنی نوجوان نسل ہے اللہ ان کو اور عقل دے، سمجھ دے، علم دے، لیکن نئے کلچر نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ساری رات موبائل، ٹی وی اور کمپیوٹر اس پہ یہ گزارتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں۔ اب شیطان ان کے کانوں میں موت کے کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، 12-1 بجے تک سوئے پڑے۔ اب ان گھروں میں نحوست نہیں اترے گی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیتے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بتائیں یہ ہماری نوجوان نسلوں میں سے کتنے ہیں جو صبح اٹھ کر باجماعت فجر کی نماز ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ بیمار ہیں، کبھی آپ تھکے ماندے ہیں، رایت ہے من ناسیا نامان وطرہی فلیصلی اذا ذکر، جب سویا رہ گیا وطر سے یعنی تہجد کے لیے اٹھنا بھول گیا، نہیں صبح پڑھ سکا، ایک حدیث کے یہ لفظ ہیں، ایک حدیث کے من ناسیا نامان صلاۃ ہی، جو اپنی نماز سے سویا رہ گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ لیکن اب انہوں نے تو معمول بنا رکھا ہے کہ زور کے بعد آپ کو یہ فجر قضا کرتے دکھائی دیں گے۔ یہ نوجوان نسل جو یہ کمپیوٹر کی ماری ہوئی ہے، یہ سہولت ہے بہت، فنگر ٹپس کے نیچے آ گیا دنیا جہان کا علم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خدا را اس کو اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ بنائے۔ اسے فائدہ لیں لیکن اس حد تک جہاں ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ یہ آخرت برباد ہو رہی ہے یہ نئی نسل کی، اور ہم خود جو ہے نا اس کے حصے دار بن رہے ہیں۔ اس لیے محاسبہ کرے ذرا کہ میں، اللہ نے مجھے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میرا حال کیا ہے؟ اللہ کی بندگی میری جو ہے اس کے اندر یہ معاملے ہیں کہ بار وقت میں نمازیں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اللہ عادل کے اپنے مال کے اندر محاسبہ کریں کہ میرے مال میں کوئی شک و شبہ والا۔ صدقے کی کھجور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے منہ سے نکال دی تھی، بچے معصومہ نہیں پتا، راستے میں پڑی کھا لی، لیکن شبہ والی چیز منہ میں نہیں جانے دی۔ اور ہم جو ہے ڈکار بھی نہیں مارتے، جو حرام ہے، جو نجائز ہے، جو شبہ والا سارا کھا بھی جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہے، پاک مال والوں کو صدقے بھی قبول کرتا ہے، عبادتیں بھی قبول کرتا ہے۔ ذرا جائزہ لے کہ میں نے اپنے مال کو پاک کرنے کی پچھلے سال میں کتنی کوشش کی ہے، اپنے اخلاق کو میں نے پاک کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ غیبت تھی، حسد تھا، دھوکہ دہی تھی، فرار تھا، اور میں نے اپنے آپ کو ایک بات، دوسری بات، تیسری بات، میں نے اپنے آپ کو سنوارنے کی کس حد تک کوشش کی۔ یہ ہے ایک اپنا ذاتی محاسبہ۔ کوئی کرے یا نہ کرے، گورنمنٹ کی ایجنسیاں، حکومتیں کرے نہ کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے تو ہمیں پوچھنا ہے۔ ان کے ڈر سے تو ہم سب کچھ بچتے پھرتے ہیں، اور جو اس کی عدالت میں جا کر سب کچھ سامنے آنے والا اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ خدا را اپنا محاسبہ خود کرے اور کوشش کرے کہ وہ انسان ہم بن جائیں جن کی چھاتی پہ جب فرشتہ آ کر چڑھے اور اس کی اللہ سے ملاقات ہو، تو اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد احباب گرامی، یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، یہ جو محرم الحرام، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے نا، اس مہینے کے نفلی روزے رمضان کے روزوں کے بعد سارے سال کے افضل ترین روزے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اور سب سے بڑی خیر والی بات کیا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے اور وہ بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط، خالص سے خالص ہوتا چلا جائے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ چیزیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، یہ تعلق جوڑنے والی ہیں، نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے سال کے فرض روزوں کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بعض دوست آئے ہیں اور اذان ہو رہی تھی، وہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ ابھی اذان ختم ہو جانی ہے تو 1 آدھ منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو وہ انتظار کر لے تاکہ حدیث کے مطابق آپ اس ذات میں نہ آئیں جس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ایک بات۔ اور دوسری، جب آپ یہ سنتے وغیرہ پڑھنے کے لیے تو پیچھے سے پیچھے خالی جگہ دیکھتے ہیں، نہ دیکھا کریں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ جہاں کو آگے کوئی چیز پڑی ہے، کرسی وغیرہ پڑی ہے وہاں، یا کوئی نمازی بیٹھا، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا سترہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہمارے ہر معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق ہو جائے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ جیسے بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے ایمان ہیں وہ بھی قبول فرما، اس ایمان کے ساتھ جو ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی قبول فرما، اپنے فضل و کرم اور رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ اور یا اللہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ظاہری باطنی جسمانی روحانی، جس کی جو بھی بیماریاں ہیں، یا اللہ ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹروں کے سارے علم ہنر بے بس ہو سکتے ہیں، تیری رحمت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں تو مہربان ہو جائے، اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہوتا کہ نہیں بچے گا، وہ پتہ نہیں کتنے سال بچا رہتا ہے، تو اللہ سے خلوص نیت سے دعا کرتے رہا کرے کہ یا اللہ جو بھی مریض ہے، اس کی جو بھی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں، ہر بیماری سے یا اللہ ہر ایک کو شفا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔